اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، وہ قوم سدوم کہلاتی ہے۔ اس قوم کی طرف اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم ایسی قوم تھی کہ اس سے پہلے کوئی قوم دنیا میں نہیں گزری۔ یہ ایک نمبر کے فاسق، فاجر، بے حیا قسم کے لوگ تھے۔ اللہ نے انہیں ہدایت کی طرف بلانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ باقی امتوں کے اندر بھی بیماریاں تھیں، کفر اور شرک کی، اس امت کے اندر بھی تھی، اس قوم کے اندر بھی تھی، لیکن یہ اتنی بے حیا ہو چکی تھی، اس کے اندر طرح طرح کی خباثتیں پائی جاتی تھیں۔ ان کی ایک خباثت یہ بھی تھی، راستے میں گزرنے والوں کو کنکر مارا کرتے تھے۔ جس کے اوپر کنکر لگتا تو کہتے تھے یہ ہمارا بندہ ہے جی، اور اس سے مطلب ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ چھوکرے بازی کریں۔ ان کی دوسری خباثت یہ تھی، یہ راستے سے جب گزرا کرتے تھے ایک دوسرے کے پاس سے تو مذاق کیا کرتے تھے، مذاقیں بے حد قسم کی کیا کرتے تھے، اور جو مذاق ہوتا تھا وہ بڑا فحش گو ہوا کرتا تھا، بڑی بے حیائی قسم کی باتیں ہوا کرتی۔ اور ان کی تیسری خباثت یہ تھی، یہ ایک دوسرے کو سیٹیاں مارا کرتے تھے۔ ہوتا ہے نا جی، بعض ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بندے منہ سے سیٹی مار دیتے ہیں، تو ان کی ایک خباثت یہ تھی، یہ سیٹیاں مارا کرتے تھے۔ چوتھی خباثت ان کی یہ تھی کہ بات بات کے اوپر دے تالی جی، یا ہاتھ مارا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے۔ پانچویں خباثت ان کی یہ تھی، یہ کبوتر رکھا کرتے تھے، کبوتر بازی کیا کرتے تھے۔ شوق ہوتے ہیں نا جی ہر قوم کے اپنے، یہ کبوتریں رکھا کرتے تھے، 24 گھنٹے ان کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، اور یہ ان کی ایک خباثت۔ اور چھٹی خباثت ان کی یہ تھی، یہ اغلام بازیاں کیا کرتے تھے۔ اغلام بازیاں ہندکوں میں سمجھو، اردو میں سمجھو چھوکرے بازیاں جی۔ خوبصورت خوبصورت بچے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ یہ منہ کالا کیا کرتے تھے۔ اور آٹھویں ان کی خباثت یہ ہے، یہ گانے گایا کرتے تھے۔ یہ گانے والی پہلی قوم تھی، یہ گانے قوالیاں راتوں کو کیا کرتے تھے۔ اور نویں خباثت ان کی یہ ہے، یہ پیغمبروں کی، فرشتوں کی توہین کیا کرتے تھے۔ اور 10ویں خباثت ان کی یہ ہے، جب ان کا کوئی رشتہ دار فوت ہوتا، جب ان کو کوئی غم لائق ہوتا تو سر کے اوپر مٹی اٹھا کر ڈالا کرتے تھے، اور اسی غم اور پریشانی کے اندر اپنے گربانوں کو پھاڑا کرتے تھے، اور اسی پریشانی مصیبت کے اندر ٹاٹ کا لباس یہ پہنا کرتے تھے۔ یہ ان کی خباثتیں۔ اور 10ویں نمبر پر ان کی خباثت آتی ہے، یہ ایک دوسرے پر تھوکا کرتے تھے۔ تھوکتے تھے نا جی، یہ ان کو مذاق لگتا تھا جی، اور مذاق میں ایک دوسرے کے اوپر تھوکا کرتے۔ 11ویں ان کی خباثت یہ ہے، محفل میں بیٹھے ہوتے یا راستے میں جا رہے ہوتے، یہ پاد مارا کرتے تھے۔ ہندکوں میں جس کو پڈ کہتے ہیں جی، ہوا خارج کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی یہ ایک خباثت تھی، یہ پڈ مار کر پھر ہنسا کرتے تھے جی، ہاں ہم نے بڑا اچھا کام کیا جی۔ اور 13ویں نمبر پر ان کے مرد حضرات دنداسا مارا کرتے تھے، جس کو مساق کہتے ہیں جی، دنداسا مارا کرتے تھے ان کے مرد حضرات۔ اور 13ویں نمبر پر آتی ہے، ان کے مرد حضرات ہاتھوں کے اوپر بھی مہندی لگایا کرتے تھے اور پاؤں کے اوپر بھی مہندیاں لگایا کرتے تھے۔ حالانکہ مہندی زینت والی چیز ہے، یہ عورتیں لگائیں، لیکن یہ لگایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ہے کہ ان کی خباثت یہ بھی آتی ہے کہ یہ ہاتھوں کے، پاؤں کے جہاں بھی بیٹھتے تھے نا، یہ ٹچے نکالا کرتے تھے۔ یہ ٹچکلے ہوتے ہیں نا جی، کھینچ کر نکالنا۔ اسی طرح ان کی ایک خباثت یہ بھی آتی ہے، یہ داڑھی مونڈا کرتے تھے۔ یہ وہاں سے چلیے، داڑھی مونڈ کر خوبصورت بنا کرتے تھے تاکہ کسی کا دل ہمارے اوپر بھی آئے۔ اور ان کی ایک خباثت یہ بھی ہے کہ ان کا کوٹ ہوتا یا شلوار ہوتی، اس کا جیب یہ پیچھے کی طرف رکھا کرتے تھے تاکہ دوسرے بندے کو پیچھے سے نظر آئے، یہ والی جگہ جی، جس طرح آج کل پینٹوں کے ہیں جی۔ پھر ان کی ایک خباثت یہ بھی تھی، یہ دنیا کو بے حد قسم کا چاہتے تھے جی، دنیا کے ساتھ، دولت کے ساتھ، مال کے ساتھ بے حد قسم کا لگاؤ تھا، اور اسی طرح یہ دنیا کی زندگی کو بے حد قسم کا چاہتے تھے، اور اسی طرح یہ بت پرستی ان کے اندر تھی۔ یہ تقریباً 20 قسم کی خباثتیں تھیں جو قوم لوط میں پائی جاتی تھی۔